توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ وقت کے لیے مہلت دیتے ہیں، مگر جب ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود اس کی چاہت پر دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں چاہتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے، اور جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں پھر وہ اسے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور پوچھا، یہ قبر والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو 2 رکعتیں پڑھنا تمہاری بقیہ زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔